السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا اور کبھی کبھی دیکھا بھی ہوگا لوگوں کو یہ بولتے ہوئے کہ یا رسول اللہ المدد نہیں کہنا چاہیے، یا غوث المدد نہیں کہنا چاہیے، یا علی المدد نہیں کہنا چاہیے، المدد یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہنا چاہیے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں کہنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد لینا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کسی دوسرے سے مدد لیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بعد میں اللہ والوں سے مدد لے سکتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، یا غوث المدد کہنا صحیح ہے، المدد یا غوث اعظم کہنا صحیح ہے، یا علی مشکل کشا المدد کہنا صحیح ہے، یا علی مدد کہنا صحیح ہے۔ ان دونوں طرفوں کے طرفین کے ویڈیو بھی شاید ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ ایک گروہ کا اہل حدیث جس کو بولتے ہیں دیوبندی اور غیر مقلد، اور ایک گروہ وہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحیم رحمان الرحیم ہے، ہر چیز کا خالق مالک ہے، حقیقی مدد اللہ سے ہے، اور اللہ کے عطا کرنے سے اللہ کے بندوں سے بھی مدد لینا جائز ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لے ہی نہیں سکتے، یا رسول اللہ المدد کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی اللہ کے رسول سے بھی مدد نہیں لے سکتے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگے گا، مدد لے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا۔ دونوں طرفین کے میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں ویڈیو رکھوں گا، اس کے بعد میں تحقیق کریں گے کہ ان دونوں پر حق پر کون ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ یا رسول اللہ المدد کہنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا غوث المدد کہنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا علی المدد کہنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ دونوں طرفوں کے آپ ویڈیو سنیں گے، اس کے بعد میں تحقیق پیش کی جائے گی، وہ بھی تحقیق صرف آیت قرآنیہ سے، قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، کوئی حدیث پیش نہیں کی جائے گی، کوئی بزرگ کے اقوال پیش نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں کہ قرآن پاک کا حکم قطعی ہوتا ہے، اگر حدیث پیش کی جائے گی تو وہ اس میں کہیں ضعیف کا یا کسی چیز کا الزام لے کر کے جان چھڑا کر کے بھاگ جائے گا انسان۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کچھ علماء دیوبند کے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن ویڈیوز کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کسی سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور جو مانگے گا وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو آئیے پہلے علماء دیوبند کے ویڈیو سماعت کریں۔ یا علی مدد کہنا، اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی، کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی خمسۃ نکفی بہا حضرت البابا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قلب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی تشریف بھی نہیں گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے، تمہاری مدد کے لیے آ جاتے کرکٹ کھلوانے کے لیے، کبڈی کھلوانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس میں خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں لائیو سیشن لیتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا، خاتون نے، کہ مفتی صاحب یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہی کا مطلب صرف تجھ سے، تو پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو۔ میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عقل ماری گئی ہے۔ جو شخص رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں ظاہر اس باب میں آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسباب میں آپ لے سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا صراحتاً کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں قرآن نے اس کو کتنا واضح کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حالانکہ نعبد میں نستعین شامل ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں کیا کچھ شامل ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، نذر، نیاز۔ کسی کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، دعا بھی تو عبادت ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، تو دعا شامل تھی ایاک نعبد میں، لیکن اللہ نے اس کو اللہ نے ذکر کیا کہ اصل میں شرک یہیں سے داخل ہونا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل کے مدد کے لیے پکارنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا، دعا کرنا، یہ صرف تیرے لیے۔ یا علی المدد کہنا یا غوث المدد کہنا شرک نہیں ہے، تو مجھے بتائیں شرک کون سا ہے، شرک کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو اور شرک کون سا ہے بتاؤ؟ یا رسول اللہ لبیک کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے لیے جملہ ہم حج اور عمرے پر کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ میری شہرت سے زیادہ اپنے علم کے مطابق، علم کے اعتبار سے قریب ہے، میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ اگر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، میں کہوں گا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سنیں گے، میری مشکل کو دور کریں گے، میری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے اور یہ اس کا عمل شرک بنے گا جو اس کی بربادی کا سبب ہوگا۔ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے،
मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता, पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद, शिरक। देखिए सबसे बात नुक्ते की बता दूं आपको, फरिश्ते को तो हम मानते हैं ना, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह है या नहीं है, सुनती है नहीं है, हाजिर है कि नहीं है, नाजिर है कि नहीं है, 100 इख्तिलाफ हो जाएंगे। इख्तिलाफात की तो गुंजाइश है ना। फरिश्ता है या नहीं है, वो तो फरिश्ता तो है, आपके दोनों कंधों पे बैठा हुआ है। क़यामत कातिबीन है कि नहीं है, युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, आपके जो बॉडी गार्ड अल्लाह फरिश्ता नहीं भेजता। लेकिन आप फरिश्ते से भी नहीं कह सकते कि मेरा ये काम करो। फरिश्ते के वजूद पर तो कोई शक नहीं है, या जिब्राइल मेरा ये काम करो, कतई नहीं, गलत, शिर्क। ला तदऊ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तिआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद किसी से नहीं है, इस्तिंसार किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह के। यह है शिर्क फिल इबादत की। नाजरीन, या रसूल अल मदद कहना गलत है, या अली अल मदद कहना गलत है, या गौस अल मदद कहना गलत है, या रब अल मदद कहना तौहीद है। क्यों? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है। मैं अल्लाह के कलाम पर जो अल्लाह की सिफात में से रब की सिफत है, इसकी कसम उठाकर कहता हूं कि मुसलमानों, या अली मदद मुश्किल कुशा पुकारना शिर्क अकबर है, या गौस अल मदद पुकारना शिर्क अकबर है, या रसूल अल्लाह अरिसना पुकारना शिर्क अकबर है। मैं ये बात बड़े दावे से कह रहा हूं कि ये शिर्क अकबर है, ये शिर्क अकबर है, और जो इसका मुर्तकिब हो वो शिर्क अकबर का मुर्तकिब है, मुशरिक है। इसी तरह जो लोग दरगाहों पर, मज़ारों पर, आस्थानों पर जाकर चादरें चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं, कब्रों का तवाफ करते हैं, उनके सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, ये लोग भी शिर्क के मुर्तकिब हैं, ये लोग भी शिर्क के मुर्तकिब हैं। ऐसे तमाम लोगों को सबसे पहले इन शिर्कियात से तौबा करनी होगी, फिर जाकर जो है इनकी अमाल अल्लाह की बारगाह में शरफ़ कबूलियत पाएंगे। याद रखो कि जब तक इंसान के दामन में शिर्क है, वो शिर्क नहीं छोड़ता, शिर्क से तौबा नहीं करता, अल्लाह उसका कुछ भी कबूल नहीं करता। तो नाज़रीन, आपने उलमाए देवबंद के वीडियो समाअत कर लीजिए। अब कुछ वीडियो उलमाए अहले सुन्नत के समाअत करें, जिनका हासिल यह है कि अल्लाह के दी हुई कुदरत से, अल्लाह की दी हुई पावर से, ताकत से अल्लाह के बंदे को पुकारा जाएगा, वो मदद भी करेंगे। बिलखुसूस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से दूसरों को पुकारना, ये सब अल्लाह की अता की हुई ताकत से मदद करते हैं। तो उलमाए अहले सुन्नत व जमात के कुछ वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद में तहक़ीक़ की तरफ चलते हैं। या गौस अल मदद कहना शिर्क नहीं, या गौस अल अगीसनी कहना शिर्क नहीं, बिदअत नहीं, इसलिए कि अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारना ये शिर्क व बिदअत नहीं। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की रोशनी में अगर आप समझें, ऐसी जगह पर आप जाएं जहां जाने के बाद जंगलों बियाबान में आप कोई तकलीफ में घिर जाएं और अल्लाह न करे कोई वहां आपकी मदद करने वाला न हो और आप परेशानी में घिर जाएं, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उस वक्त आप कहें या अब्दुल्लाह आइनुनी या इबादल्लाह आइनुनी, ए अल्लाह के बंदो या अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। तो जाहिर सी बात है, जनरल बंदे को मदद के लिए पुकारना जब शिर्क नहीं हो सकता, तो सुल्तानुल औलिया को मदद के लिए पुकारना कब शिर्क हो सकता है, कब बिदअत हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू के बंदों से इस्तिआनत करना और मदद तलब करना इस नियत के साथ कि उनको अल्लाह की मदद का, अल्लाह की आउन का जरिया समझे और हकीकत में यही अकीदा रखे कि असल में हकीकत में मदद अल्लाह की तरफ से है, और ये बंदा जो मेरी मदद कर रहा है, जिससे मैं मदद का मुतालबा कर रहा हूं, ये अल्लाह की उस मदद का जरिया है। जिस तरह हम जाहिर में किसी से अपनी जरूरत की चीज, मुशक्कत मुसीबत के वक्त या किसी परेशानी के वक्त या जरूरत के वक्त कोई चीज ले लेते हैं, उससे मदद तलब करते हैं, तो उसको हकीकी मददगार नहीं समझते, बल्कि उसको अल्लाह ही की मदद का जरिया समझते हैं। तो जब ये अकीदा और नजरिया मौजूद है कि ये बंदा अल्लाह की मदद का जरिया है, हकीकत में मदद अल्लाह ही की तरफ से है, तो चाहे वो बंदा मदद करने वाला जिससे मदद ली जा रही है, वो मदद दूर से हो बंदे से या किसी करीब से हो, हाजिर से हो या गायब से हो, वो अल्लाह के बंदे से इस्तिआनत और मदद चाहे उसकी जिंदगी में हो या उसके फौत होने के बाद उसकी रूहानी ताकत से, उसकी रूह से इस्तिमदाद की जाए, मदद तलब की जाए, जिंदा से हो या फौतशुदा से, दूर से हो या नजदीक से, मा ताकल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, तो इस तरह की मदद अल्लाह के बंदों से ये नियत रखे कि ये अल्लाह की मदद का जरिया है और हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मदद करने वाला है। ये बिल्कुल हरगिज़ शिर्क और किताबों न शिर्क है और न ही किताबों सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि कुरान और हदीस में इसका सबूत मौजूद है, बकायदा अहादीस तय्यबात मौजूद है और उम्मत के बड़े बड़े अकाबिर उलमा औलिया और मुहद्दिसीन और आइमा का इस पर अमल है। रब से सब कुछ मिलता है तो फिर मदीना मुनव्वरा क्या लेने जाते हो? अल्लाह से सब कुछ मिलता है तो फिर वलियों के दरबारों पे क्या लेने जाते हो? अल्लाह की मदद की किस्में दो है, मदद अल्लाह की मगर किस्में उसकी दो है। कैसे? कभी तो वास्ते के बगैर आती है और कभी वास्ते के साथ आती है। मदद खुदा की है, कभी बगैर जरिए की आती है, कभी जरिए के साथ आती है, कभी डायरेक्ट आती है, कभी इनडायरेक्ट आती है। अगर अल्लाह की मदद बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी जरिए के आए तो उसको बिनसरे ही कहा जाता है, और अगर अल्लाह की मदद वास्ते के साथ आए उसे बिल मोमिनीन कहा जाता है। क्या या अली मदद अल मदद या गौसे आज़म कहना जायज़ है?
المدد یا غوث اعظم کہنا یا علی مدد کہنا یہ بالکل جائز ہے، اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ ہی مددگار ہے حقیقی طور پر، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندے وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے۔ تو جو یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں یا علی المدد کے کلمات کہے جاتے ہیں، یہ کہنے سے بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں بھی اللہ کی عطا سے مدد فرما۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا تھا، المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث کہنا یہ کیسا ہے؟ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مدد اللہ ہی فرمانے والا ہے، حقیقی مدد اللہ کے ہی دستے قدرت میں، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی مدد فرمانی ہے، اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے حقیقی طور پر، اللہ کی عطا سے، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مدد فرماتے ہیں، اور پھر ان کی امت میں سے یہ آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے اولیاء یہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے نبی، رسول، فرشتے، اولیاء، یہ تمام جنہوں یہ انعام یافتہ ہستیاں جنہیں قرآن نے فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ انعام یافتہ افراد ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ مولا، یعنی مولا کا مطلب مددگار، اور جبریل مولا اور نیک مومن مولا، تو مولا اللہ کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس اعتبار سے تو اللہ رب العالمین نے تو جبریل کو بھی مولا کہا ہے اور نیک مومنین کو بھی مولا کہا ہے، اور مولا کا مطلب مددگار ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء صالحین کی مدد فرماتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت آپ بالکل اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا، یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وکانا شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور آج بھی جو دنیا کے اوپر نسب ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں۔ اصلی فکر اشرف علی تھانوی کا اسے کہا رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے، اللہ نہیں مدد کرتا۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ جیو سلامت رہو جیسے سے تیرے میں خوش رہو، جو علی کے فضائل میں خوش ہو تو قیامت والے دن بھی خوش رہو۔ نعرہ حیدری، وقت نہیں کھلتی، میں توقع چاہتا ہوں مولوی عطا میاں والوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد۔ تو ناظرین، آپ نے علماء اہل سنت و جماعت کے علماء اور مقررین شورا خطبہ حضرات کی خطابتیں، ناصحین کی نصیحتیں آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اس کی تحقیق میں چلتے ہیں، آیا یہ کہ یا غوث المدد کہنا کیسا ہے، یا علی مشکل کشا المدد کہنا کیسا ہے، یا رسول اللہ المدد کہنا کیسا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے مسلمان پہ جب گردش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے منہ سے ڈائریکٹ المدد یا غوث نکلتا ہے، المدد یا علی نکلتا ہے، المدد یا رسول اللہ نکلتا ہے، یا رسول اللہ المدد نکلتا ہے، یا غوث اعظم المدد۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے رسول اور رسول کے محبوبوں سے مدد مانگتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت بن چکی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے مصیبت کے وقت اس کی زبان سے ایسا نکلتا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا؟ کیا مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے، کسی دوسرے بندے سے نہیں لینی چاہیے؟ تو اس کے متعلق کچھ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ان کو ملاحظہ فرمائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جب ہم نے اس چیز کو شروع کیا تو کلام پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے کلام پاک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید پارہ 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور جبریل اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔
اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور حضرت جبریل بھی مدد کر رہے ہیں، نیک بندے بھی مدد کر رہے ہیں، جبریل کے بعد دوسرے فرشتے بھی مدد کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھتے چلیں کہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، حقیقی مدد اللہ کی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کہ سرکار غوث پاک اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا کیے ہوئے بغیر، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا کیے ہوئے بغیر مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کیے ہوئے بغیر مدد کرتے ہیں، تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا، وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم مدد کرتے ہیں، حضرت امام حسین مدد کرتے ہیں، اللہ کے سارے ولی مدد کرتے ہیں، تو کہنا بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجیے تحقیق کرنے کے لیے۔ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ حواری کون ہیں؟ یہ صحابی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے جو دیوانے ہیں وہ حواری کہلائے۔ ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون ہماری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دین پر اللہ کے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پر ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے مدد مانگی۔ اور آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، عدوان کہتے ہیں مدد کو۔ بر مانے نیکی، تقویٰ مانے پرہیزگاری، ٹھیک ہے۔ تعاونوا مدد کرنا، مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر نیک کاموں کے اور تقوی کے، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کے۔ اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نیک انسان کوئی ہے یا وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کی آپ مدد کریں، اور اگر وہ نیکی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد نہ کریں، ایسا کلام پاک میں اللہ نے فرمایا۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کو ایک عام طریقے سے اللہ حکم دے رہا ہے، تو اگر کوئی عام بندہ خاص اللہ کے بندے سے، مثلا غوث اعظم سے، حضرت علی سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مدد مانگے تو مشرک نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق مومن ہی رہے گا۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے نہیں مانگ سکتے، یا غوث المدد نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ المدد نہیں کہہ سکتے، یا علی المدد نہیں کہہ سکتے، وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ کلام پاک میں صاف صاف اجازت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور حوالہ ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کلام پاک پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت بندے پہ پڑتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کر کے مدد لو اور نماز قائم کر کے مدد لو۔ تو آپ بتائیے کہ صبر خدا ہے یا نماز خدا ہے؟ آپ کہیں گے نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے حکم نماز اور صبر، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو۔ اب جو کہیں کہ غوث پاک سے مدد نہ لو، حضرت علی سے مدد نہ لو، رسول پاک سے مدد نہ لو، تو وہ غلطی پر ہیں۔ اور آگے ملاحظہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کا حوالہ ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55، نوٹ کر لیجئے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مددگار اللہ، رسول اور مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کے مددگار مسلمان، مسلمانوں کے مددگار اللہ، مسلمانوں کے مددگار رسول، مسلمانوں کے مددگار مسلمان، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے کلیئر کر دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مدد کو پکارے تو جائز ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے جائز ہے۔ یہ کہنا کہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا مشرک ہو جائے، شرک ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا، وہ لوگ غلط فہمی پہ ہیں۔ قرآن پاک نے کلیئر کر دیا، جس کا ترجمہ ہے مسلمانوں تمہارے مددگار اللہ ہے، رسول ہیں اور مسلمان ہیں۔ اور آگے ملاحظہ فرمان، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 آیت نمبر 30۔ ترجمہ ہے خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کہ خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے،
नबी बनाकर वजीर कर दे, वजीर करके मेरी पुष्ट को मजबूत कर, ऐसी मदद कर। तो पता चला कि मदद मांगना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर मदद मांगना नाजायज होता, हराम होता, तो अल्लाह ताला फरमा देता है मूसा तुम ये कैसी मदद मांग रहे हो, कैसी दुआ कर रहे हो मदद के लिए। अल्लाह ने मदद करके और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता करके और आपका वजीर बना करके आपकी पुष्ट को मजबूत किया। तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की आप जानते होंगे, उसमें कहाँ कहाँ मदद करी है, कहाँ कहाँ काम आए हैं, सब पता, सब जाहिर है। अल्लाह ताला ने ये ना फरमाया कि तुमने मेरे उस सिवा सहारा क्यों लिया, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ, बल्कि उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। मालूम हुआ कि बंदों का सहारा लेना अंबिया किराम की सुन्नत है। इन तमाम आयत कुरानिया से अजहर मिन शम्स हो गया, साबित हो गया, जाहिर हो गया, वाज़े हो गया कि अल्लाह की मदद हकीकी है और अल्लाह वालों की मदद उसके अता की हुई है, मजाजी है। अल्लाह ताला की जो मदद है वो हकीकी है, उसका इनकार नहीं कर सकते। और जो अल्लाह ने अपने बंदों को पावर दिए हैं, इख्तियारात दिए हैं, क़ुव्वतें दी हैं, मर्तबे दिए हैं, उन सब से वो मदद करते हैं, तो ये मदद बेआइने ही अल्लाह की तरफ से हुई। यानी जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल मदद कर रहे हैं, ये अल्लाह की अता की हुई मदद है। हाँ, कोई इंसान डायरेक्ट ये कहे कि गौसे पाक आप डायरेक्ट दो बगैर अल्लाह की मदद के, तो गलत हो जाएगा, या मेरी मदद करो बगैर अल्लाह के अता किए हुए, तो गलत हो जाएगा। लेकिन कोई मुसलमान का ये अकीदा नहीं होता। हर मुसलमान ये जानता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुख्तार है। लेकिन अल्लाह ने अपने कुछ खास बंदों को वो इख्तियार अता किए हैं जो दूसरे बंदों को इख्तियार नहीं दिए हैं। उन्हीं इख्तियार के अता किए हुए इख्तियारात के ज़रिए से अल्लाह वाले अपने दूसरे भाइयों की मदद करते हैं, अपने गुलामों की मदद करते हैं। तो ये कहना कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह अलमदद, या गौस अलमदद, या अली मुश्किल कुशा अलमदद कहना शिरक है, ये गलत है। ये शिरक नहीं है, बल्कि ये जायज़ है, कुरान के ऐन मुताबिक है। ये हमने आपके सामने कुरान पाक की चंद आयतें पेश कर दी, हदीसें भी पेश की जा सकती हैं, इसके अलावा कुरान की बहुत सी आयत पेश की जा सकती हैं। लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हमने इख्तिसार को मलहूज रखा है। लिहाजा मैंने तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दी कि अल्लाह वालों से मदद लेना शिरक नहीं, कुफ्र नहीं, बल्कि साबित है और कहीं कहीं सुन्नत भी है और जायज़ तो है ही। लिहाजा मेरे कहने में जो भी गलती हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।